اردو ادب کے اوراق میں ایک نام ایسا بھی ہے جسے شہرت کی بلندی کی نہ تمنا تھی نہ اسے حاصل کرنے کی کشمکش۔ اس نے تو اپنی سادگی، سچائی اور دل چھو لینے والے جذبات کو اپنی شاعری میں پرو دیا۔ اسے لوگ بڑے ہی عزت سے خلش مخدوم آبادی کہتے ہیں۔ اخبار زرین کے مرکز تھے وہ۔ ان کی شاعری میں فصاحت، بلاغت سے زیادہ عام فہم الفاظ کو استعمال کر حالات حاضرہ پر جو اشعار کہے ہیں، یقیناً اس کی ستائش کی جانی چاہیے۔ آج کے اس دور میں جہاں جذبات کند ہو گئے ہیں اور مشینوں نے انسان کی جگہ لینا شروع کر دیا ہے، ایسے میں خلش مخدوم آبادی کی شاعری انسانی قدروں کا نیا باب کھولتی ہے۔ اب آئیے میں بغیر کسی تمہید کے آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی استاد محترم پروفیسر نسیم احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آج کے اس تقریب کے حوالے سے اور خلش مخدوم آبادی صاحب کے کلام کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں ان کو پیش فرمائیں۔ ایک بار زوردار تالیاں پروفیسر نسیم احمد صاحب کے لیے۔ خلش مخدوم آبادی میرا خیال ہے مہینے دو مہینے کی بات ہے، مہینے دو مہینے سے ریشمہ ہمارے پاس آتی تھیں اور خلشی کی بات کرتی تھی، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یہ کتاب اتنی جلدی ترتیب دے کر چھاپ دیں گی۔ اس کے لیے شکریہ کی مستحق ہیں۔ اور ایک کتاب انہوں نے اور لکھی ہے کلا بھون پر۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خالص تحقیقی ہے۔ اس کتاب کو دوگنی ابھی کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو چیزیں، جو اشیاء اکٹھا کی گئی ہیں ان پر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہندوستان میں کہیں ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے، کون سی زیادہ قیمتی ہے، کون کم قیمتی ہے اور کون بیکار ہے۔ چیزیں ہم ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن اس میں خراب چیزیں بھی آ جاتی۔ ابھی کتابوں کی بات ہو رہی تھی کہ اسٹینڈرڈ اور کتابیں نہیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ کتابیں آ رہی ہیں اور پڑھی نہیں جا رہی ہیں۔ ہمارے جو بڑے یونیورسٹیز کے بھی لوگ ہیں وہ پڑھتے نہیں۔ میں یونیورسٹی میں اپنے شعبے میں اسی وقت جاتا ہوں جب کوئی کتاب تیار کر لیتا ہوں۔ میں سب کو کتاب دیتا ہوں لیکن آج تک کسی نے 2 لفظ بھی لکھ کر کتاب پر نہیں دیا۔ اور میری کتاب میں وہ کتابیں ہیں جو معیاری ہیں، اور اس معیار کی کتابیں ہندوستان میں ابھی کم لکھی جا رہی ہیں۔ تو اور یہ ریشمہ والی کتاب تو بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اور اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، اسے 2-3 کتاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خلش مخدوم آبادی والی کتاب تو واقعی کھیل کھیل میں انہوں نے لکھ لیا اور تیار کیا اور چھاپ دیا۔ اس کے لیے میں ان کو شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر نسیم احمد صاحب۔ آپ ان دنوں بیمار بھی ہیں لیکن اپنی بیماری کے باوجود بھی آپ اس تقریب میں شامل ہوئے، اور نہ صرف شامل ہوئے بلکہ اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور